اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع مذنبین النبی المؤید ورسول المصدق مولانا ابی القاسم المحمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا هذا الى یوم الدین لعنت اللہ علی اعدائہ الاجمعین آمین یا رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جن آیات مبارک کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ والتین کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس عشرہ مجالس میں انہی آیات کے زیر روشنی ہماری گفتگو جاری ہے۔ پروردگار عالم اس سورے کی ابتدا قسم کھا کر رہا ہے۔ خداوند متعال کہتا ہے کہ مجھے انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینین کی قسم ہے، اس امن والے شہر مکے کی قسم ہے کہ میں نے انسان کو بہترین نظام میں اور صورت میں پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے نہ صرف انسان کو خلق کیا بلکہ اس کی اصلاح کے لیے، اس کی ارتقاء کے لیے انبیاء کو مابعوث کیا کہ جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ جہاں ایک طرف وہ توحید کی دعوت دے رہے تھے تو دوسری طرف انسانیت کی تشکیل کر رہے تھے، انسان کو انسان بنانے کا سلیقہ سکھا رہے تھے۔ افسوس کہ آج کا انسان ترقی کو مال و زر، عہدے اور منصب کے ترازوں میں تول کر خوش ہو رہا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کمال کی منزلوں پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا کہ جب تک وہ نیک اخلاق نہ بن جائے، جب تک وہ اپنے اندر کی حیوانیت پر قابو نہ کرے، وہ انسانیت کی بلندگی اور اس کے شکھر تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسانیت کی طرف ہمارا سب سے پہلا قدم یہ ہو کہ انسان نیک اخلاق بن جائے۔ جب خدا کی قرب حاصل کرنے کے لیے انسان نیک اخلاقی کا گہنا پہنتا ہے تو خدا سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہترین عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک بدو عرب آتا ہے، سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ پروردگار کے نزدیک کون سا بہترین عمل ہے؟ آقا نامدار کہتے ہیں کہ خدا کے نزدیک بہترین عمل یہ ہے کہ انسان خوش اخلاق ہو جائے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیکی کرے۔ سبحان اللہ۔ خیال رہے کہ جہاں ہم خوش اخلاقی دوسروں کے ساتھ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نیکی کرنے میں چوک نہ جائیں۔ سب سے پہلے تو نیکی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کرنی ہے کہ جس کے بارے میں خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں،
مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار کی واجبات میں اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ پروردگار عالم نے جہاں قرآن کریم میں ایک آیت میں اپنی عبادت کا اپنے بندوں کو حکم دیا، وہیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی سوائے پروردگار کے کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کسی نے چھٹے آقا سے سوال کیا کہ فرزند رسول بتائیے والدین کے ساتھ احسان کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ انسان والدین کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرے، ان کے ضرورت سے پہلے، ان کے مطالبے سے پہلے ان کی ہر خواہش کو، ہر ضرورت کو پورا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا معاشرہ اسی لیے پچھڑا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے اہل بیت اطہار کے اقوال پر چلنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے انہیں اپنا مشعل راہ نہیں مانا ہے۔ ہم زبان سے تو ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، مگر جہاں عمل کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسلامی آداب میں اہل بیت اطہار کے احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ تاکید کی گئی کہ کس طرح ہم اپنے والدین کے ساتھ پیش آئیں۔ کہ والدین کے ساتھ اس طرح پیش آؤ کہ اگر ان کے ساتھ چل رہے ہو تو ان سے قدم آگے نہ بڑھاؤ، ان سے سبقت کر کے ان کے آگے نہ چلو۔ کہ اگر کھانا کھا رہے ہو تو کھانا لینے میں سبقت نہ کرو، پہلے انہیں کھانا لینے دو، بعد میں خود کے لیے کھانا نکالو۔ کہ اگر والدین کھڑے ہیں تو ان کے سامنے بیٹھا نہ کرو۔ یہ آداب اسلام ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم مائیں اپنی اولاد کو یہ آداب سے آگاہ کریں۔ آداب اسلامی ہمیں یہ سکھاتا ہے، حتیٰ کہ آقا نامدار فرماتے ہیں کہ اگر تم سنتی نماز میں ہو اور تمہاری ماں تمہیں آواز دے تو تمہیں سنتی نماز کو چھوڑ کر ماں کی آواز پر لبیک کہنا ہے، یہ زیادہ تمہارے لیے مستحب ہے۔ سبحان اللہ۔ والدین کا اتنا بلند رتبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں جنت کی تلاش کرنی ہے تو زیادہ دور نہیں جانا، تمہارے ماں کے قدموں کے تلے تمہاری جنت ہے۔ ہر انسان کے ماں کے قدموں کے تلے اس کی جنت ہے۔ اگر ہم والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، ہماری آخرت بھی کامران ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین سے نیکی کرتا ہے تو اس کے رزق میں وسعت اور برکت ہوتی ہے، اس کے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آقا نامدار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین پر ایک رحمت اور انس کی نظر ڈالتا ہے، مسکرا کر انہیں دیکھ لیا رحمت سے، انس سے، تو خدا اس ایک نظر کے عوض میں ایک حج مقبولہ کا ثواب نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا سید و مولا بتائیے، اگر ایک انسان دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو انس بھری نظر سے، محبت بھری نظر سے دیکھے تو کیا پروردگار اس کے نامہ اعمال میں 100 حج مقبولہ کا ثواب لکھتا ہے؟ تو آپ کا آقا نامدار فرماتے ہیں کہ پروردگار کی رحمت اس سے بھی کئی زیادہ وسیع ہے، یہ اس سے بھی کئی زیادہ اسے اجر و ثواب عطا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد کروں، مگر میرے والدین بہت ضعیف ہیں، میرے والدین مجھ سے انس رکھتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اس ضعیفی میں اگر میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤں تو وہ اس دنیا میں تنہا رہ جائیں، میرا غم برداشت نہ کریں گے۔
تو آقا نامدار فرماتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات اگر تو نے اپنے والدین سے انس کیا، ان سے محبت کی، پروردگار عالم تجھے 1 سال کا مسلسل جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ کا جو والدین کی ساتھ نیکی کرتا ہے، ان کی اطاعت میں زندگی کو گزارتا ہے، تو پروردگار عالم اسے جنت میں، بہشت میں اتنا بلند رتبہ عطا کرے گا کہ آقا نامدار فرماتے ہیں کہ اس مقام پر وہ رہے گا کہ بس ایک مقام پیغمبروں کا اس سے زیادہ ہوگا، یعنی پیغمبروں کے مقام سے ایک مقام کم بہشت میں اسے رہنے کی جگہ ملی جائے گی۔ پروردگار عالم اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے۔ دین اسلام جہاں ہمیں نیکیاں کی دعوت دیتا ہے، وہیں پر پروردگار اتنا رحمان ہے کہ ہمیں اس کا اجر بھی بے پناہ دیتا ہے۔ ہم شمار نہیں کر سکتے کہ اگر خدا کی رضا میں ہم نے انسانیت کے ساتھ زندگی کو گزارا تو خدا ہمیں آخرت میں کتنا ثواب دے گا۔ اب یہ تو ان کے لیے ہے کہ جو والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ آقا نامدار نے چند احادیث ان لوگوں کے لیے بتائے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، یعنی فرما بردار کے لیے بے حد ثواب ہے۔ اب نافرمان کے لیے کیا عذاب ہے؟ کہا اس کے لیے عذاب یہ ہے کہ بھلے ہی وہ زندگی بھر نیک اعمال کرے مگر وہ بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ جو آخ والدین ہے وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا، یعنی جنت کی خوشبو 1000 سال پہلے سے انسان محسوس کرے گا۔ جنت میں ابھی پہنچا نہیں ہے، 1000 سال کا فاصلہ ہے، پھر بھی انسان اس جنت کی خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے۔ میدان محشر میں ہوگا مگر جنت کی خوشبو کا احساس کرے گا، مگر آخر والدین وہ ہے کہ جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہ جائے گا۔ پھر آقا نامدار فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے والدین سے غصے کی نظر سے ان کو دیکھا، ان کے ساتھ بد کلامی کی، تو پروردگار عالم اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اور خیال رہے کہ جس کی نماز روز قیامت قبول ہو جاتی ہے بقیہ اعمال قبول ہو جاتے ہیں، جس کی نماز قبول نہیں ہوتی بقیہ اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ یعنی اہل بیت اطہار نے والدین کی عظمت کو بارہا واضح کیا۔ آقا نامدار کا ارشاد گرامی کہا کہ جو انسان آخ والدین ہو، یعنی وہ کہ جو والدین کا نافرمان ہے، انہیں اذیت پہنچاتا ہو اپنے رفتار سے، اپنے گفتار سے، جس سے والدین راضی نہ ہو، کہ اگر جانکنی کا عالم ہوگا تو اس کے زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو سکے گا۔ آقا نامدار کا زمانہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور ایک جوان کی جانکنی کا حال آقا کو بتاتا ہے کہ فلاں جوان جانکنی کے عالم میں ہے، بہت تڑپ رہا ہے۔ آقا احوال پرسی کے لیے چلے گئے، اس کے سرہانے جا کر بیٹھے، اس سے کہا کہ کلمہ شہادتین کو جاری کیا جائے۔ اب جہاں کلمہ پڑھنے کی باری آئی، اس کی زبان جنبش نہیں کر رہی ہے۔ آقا نے سوال کیا کہ کیا اس کی ماں موجود ہے؟ علم لدونی کے حامل ہے، ہمیں درس دینا چاہتے ہیں۔ آقا نے سوال کیا کہ کیا اس کی ماں موجود ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جو سرہانے بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کی ماں ہے۔ آقا نے ماں سے سوال کیا کہ کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ کیا تو اپنے بیٹے سے خوش نہیں ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یا آقا، یا رسول اللہ، میرا بیٹا 6 سال سے مجھ سے کلام نہیں کرتا، میں اس سے 6 سال سے ناراض ہوں۔ آقا کہتے ہیں کہ جب تک تو اپنے بچے کو بخش نہ دے گی، اس کے زبان سے کلمہ شہادت جاری نہ ہوگا۔ بس پھر کیا تھا؟ پروردگار کی خوشنودگی کے لیے ماں نے اسی وقت اسے بخش دیا۔ جیسے ہی یہاں ماں نے اسے بخشا، سبھی لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو انسان جانکنی کے عالم میں تڑپ رہا تھا، کلمہ شہادت زبان سے جاری نہیں ہو رہا تھا، یہاں ماں کا اسے بخشنا تھا۔ فوراً اس نے شہادتین پڑھی اور اس دنیا سے با ایمان چلا گیا۔ یہ ہمارے لیے درس ہے، بالخصوص جو بچے آج
اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں اور خدا نخواستہ کہیں نہ کہیں اگر انہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے یا والدین ان سے ناراض ہیں، تو آج ابھی ان مجلسوں کے صدقے میں والدین سے جا کر اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے اور انہیں راضی کروا لیں، کیونکہ جب تک والدین راضی نہیں ہوں گے خدا ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا انسان اپنے والدین کا حق کبھی اس دنیا میں ادا کر سکتا ہے؟ آقا نامدار کے پاس ایک شخص آتا ہے تو سب سے پہلے یہ سوال کرتا ہے کہ یہ سید و مولا بتائیے کہ میں نیکی کروں تو کس سے کروں؟ خدا نے کہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، تو بتائیے میں سب سے پہلے کس کے پاس ساتھ احسان کروں؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کر۔ پھر اس نے سوال کیا کہ بتائیے یا حبیب خدا میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ آقا فرماتے ہیں اپنے ماں کے ساتھ۔ 3 مرتبہ یہی جملے کی تکرار کرنے کے بعد آقا نے 4تھی مرتبہ باپ کا نام لیا۔ اسی لیے دین اسلام میں ماں کا حق 3 گنا باپ سے زیادہ قرار دیا گیا، اور کہا، پھر آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ریت کے ذرات کے برابر اپنے والدین کو بالخصوص اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، بارش کے قطرات کے مطابق ماں کی خدمت کرتا ہے، تب بھی وہ 1 دن اور 1 رات کا بدلہ نہیں چکا سکتا کہ جو ماں نے اسے اپنے شکم میں رکھ کے گزارے ہیں۔ بالخصوص یہ حدیث ان بچوں کے لیے کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کے لیے بہت کر دیا۔ آقا نامدار فرماتے ہیں کہ ریت کے ذرات کے برابر اگر تم نے والدین کے لیے خدمت کر دی، اپنے ماں کی بالخصوص خدمت کی ہو، بارش کے قطرات کے برابر تم نے خدمت کی ہو، تب بھی 1 دن اور 1 رات جو ماں نے تمہیں شکم میں سنبھالا ہے اس کا تم حق ادا نہیں کر سکتے۔ چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں حج کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ فرزند رسول، میری ماں بہت ضعیف ہے، اس بار جب میں حج پر آیا ہوں تو اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر آیا ہوں، سارے ارکان حج میں نے اپنے ماں کو اپنے دوش پر سنبھال کر کیے ہیں، کیا میں نے اپنے ماں کا حق کو ادا کر دیا؟ امام مسکرا کر کہتے ہیں کہ ایک وہ کروٹ جو تجھے بستر پر ماں نے تجھے شکم میں رکھتے ہوئے لی ہے، اس ایک کروٹ کا تو نے حساب ادا نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا۔ جو حاجی ہیں وہ جانتے ہیں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو تھکا دیتی ہے۔ یہ جوان کہتا ہے کہ اپنے ماں کو اپنے دوش پر اٹھا کر اس نے حج کے ارکان ادا کیے ہیں، پھر بھی امام کہتے ہیں کہ ایک کروٹ کا حق تو نے ادا نہ کیا کہ جو تجھے سنبھال کر تجھے شکم میں رکھ کر تیری ماں نے بستر پر لی ہو، تو سوچئے کہ ماں کا رتبہ کیا ہے۔ عزادارین سید الشہداء، یہ مجلسیں درسگاہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم مجلسوں میں آئیں تو ہم اپنے آپ پر تدبر کریں، بالخصوص جو بچیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے زندگی کے ہر گوشے پر روشنی ڈالی ہے، ہر رشتے کے حقوق سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی دنیا کی چمک دھمک سے ہماری آنکھیں چوندیا جائے، ہم ویسٹرن کلچر سے اتنے متاثر ہو جائیں کہ ہم اپنے دین کے مستحبات کو، واجبات کو ترک کرنے لگیں، وہ طرز زندگی کی جسے خدا نے ہمارے لیے بہتر جانا ہے اسے چھوڑ کر کسی غیر سے طرز زندگی کو اپنائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان آداب کو زندہ رکھیں کہ جس کے لیے اہل بیت اطہار اس دنیا میں آئے تھے۔ پروردگار نے ہماری اطاعت کے، ہماری ترقی کے لیے اہل بیت کو اس دنیا میں بھیجا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم
اہل بیت کے سیرت پر عمل کرے، ان کی اطاعت میں زندگی کو گزارے۔ یہی وہ دین کے اصول تھے کہ جس سے غیر بھی متاثر ہوتا تھا، اس دین حق کو تسلیم کرتا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک نصرانی تھا جو مسلمان ہوا، آ کر چھٹے آقا کے دربار میں سوال کرتا ہے کہ میری ماں غیر مسلمان ہے، بتائیے دین اسلام اس کے حق میں میرے لیے کیا حکم رکھتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جہاں والدین کی بات آتی ہے تو دین اسلام مسلمان اور غیر مسلمان میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ انسانیت کا تقاضا ہے، تیری اوپر پروردگار نے یہ واجب کیا ہے کہ تو اپنے والدہ کی اطاعت میں زندگی کو گزار، ان کی خدمت میں زندگی کو گزار۔ ہاں، جہاں اطاعت کی بات آ گئی تو ایک نقطہ پیش کرتی ہوئی چلوں کہ وہ اطاعت انسانی جو خدا کی ہمیں نافرمان بنا دے، ہمیں اس اطاعت کو ترک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو والدین ہمیں کہیں، یعنی ایسا کوئی حکم دے جو خدا کے حکم سے ٹکرائے، تو ہمیں رب حقیقی کی اطاعت کرنی ہے، مگر اس کے علاوہ اگر والدین ہمیں کوئی حکم دے تو ہمیں ان کے سامنے سر کو خم کرنا ہے۔ مختصر یہ کہ اب امام کی بارگاہ سے یہ درس کو پا کر امام کی بزم سے نکلا ہے، گھر پہنچا ہے تو اپنی والدہ کی اتنی خدمت کی ہے کہ خود والدہ پریشان ہے۔ اس کی تبدیلیوں کو دیکھ کر والدہ سوال کرتی ہیں کہ بتا، اس سے پہلے تو ایسا نہ تھا۔ وہ نصرانی کہتا ہے کہ میں نے جس دین حق کو قبول کیا ہے وہ مجھے یہ تاکید کرتا ہے کہ میں اپنے والدین سے نیک سلوکی کروں۔ بس پھر کیا تھا، ماں اس دین سے اتنی متاثر ہوئی کہ وہ خود بھی اس دین کو قبول کرنے لگی۔ کلمہ شہادت کو جاری کیا، ظہرین کی نماز پڑھی، مغربین کی نماز پڑھی۔ جہاں نماز سے فارغ ہو گئی تو تب پروردگار عالم نے اس کی روح کو قبض کرنے کا حکم دے دیا۔ مومنہ بن کر، صاحب ایمان بن کر اس دنیا سے چلی گئی۔ بات واضح ہو گئی کہ یہ دین حق ہے، یہ ایسا دین ہے کہ جس نے ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے۔ یہ دین وہ ہے کہ جس نے ہمیں اپنی ترقی اور تشکیل کے لیے بہترین راز سے آمادہ اور آگاہ کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس دین کے سچے پیروکار بنیں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ عزادارین سید الشہداء، جہاں اطاعت کی بات آ گئی، دل چاہتا ہے کہ ذرا ان کربلا کی ماؤں پر نظر کی جائے کہ جو اپنے اولاد کو اطاعت امام پر آمادہ کر رہی ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ آج اس ماں کا ذکر کیا جائے کہ جو ماں اپنے بچوں کو اپنے آغوش میں بٹھا کر اس بات سے آگاہ کر رہی ہیں کہ اے میرے بچوں، کل صبح عاشور کا دن ایسا قیامت خیز دن ہوگا۔ شہزادی زینب سوال کرتی ہے کہ بچوں، کیا تم نے کبھی مینا کا میدان دیکھا ہے؟ بچے کہتے ہیں کہ اماں، ہم نے مینا کا میدان دیکھا ہے۔ بی بی کہتی ہیں کہ کل کربلا کا میدان مینا کا میدان ہوگا۔ فرق یہ ہے کہ یہاں دمبوں کا قربانی نہیں بلکہ انسانوں کی قربانی ہوگی۔ شہزادی کہتی ہیں کہ اے میرے بچوں، تمہیں چاہیے کہ پروردگار کے حجت کے اطاعت میں کل اپنی جانوں کو نیچھاور کر دو۔ اللہ اکبر۔ عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، شہزادی زینب اپنے بچوں کو بٹھا کر وصیتیں کر رہی ہے، ہدایتیں دے رہی ہے۔ بی بی کہتی ہے کہ اے اونو محمد، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم کائنات کے مشکل کشا کے نواسے ہو۔ کل جب میدان وغا میں جانا تو ایسی جنگ کرنا کہ دشمن کہہ اٹھے کہ وہ دیکھو حیدر کرار کے وارث جنگ کر رہے ہیں، جعفر طیار کے پوتے جنگ کر رہے ہیں۔ پھر بی بی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میرے پیاروں کہ تم بھی 3 دن سے پیاسے ہو، مگر خیال رہے کہ کل کبھی
میدان وغا میں جنگ کرتے کرتے کہیں فرات کی جانب چلے جاؤ، پانی سامنے آ جائے تب بھی سیر نہ ہو جانا کہ حسین کا ننھا اصغر پیاسا ہے۔ ماں نے وصیتیں کر دی، صبح نمودار ہو گئی، ایک ایک لاشا خیمے میں آنے لگا، علی کی بیٹی دیکھ رہی ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب مسلم کے بچوں کے لاشیں بھی آ چکے، اب شہزادی زینب اپنے بچوں کے قریب گئی۔ علی کی بیٹی نے ایک عجیب سوال کیا، بچوں سے سوال کرتی ہے کہ اے میرے نونہالو، تم کیسے ابھی تک زندہ ہو؟ کیا وقت کے امام پر قربان ہونے کا ارادہ نہیں ہے؟ بچوں نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا اماں جان، ماموں ہمیں جنگ کی اجازت نہیں دیتے۔ بس پھر کیا تھا، علی کی بیٹی نے ننھے ننھے بچوں کا دامن پکڑا، مولا کی خدمت میں چلی گئی۔ میرے مولا حسین نے جب شہزادی زینب کو آتے ہوئے دیکھا، مولا سمجھ گئے، آنکھوں سے اشک روا ہوئے۔ مولا زینب کو منع نہ کر سکے، شہزادی کو منع نہ کر سکے، ننھے ننھے بچوں کو گلے سے لگایا، زاروں خطار گریہ کرنے لگے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب بی بی نے خود مولا حسین سے کہا کہ میرے بچوں کو جنگ کے لیے آراستہ کر دو۔ بس پھر کیا تھا، مولا حسین نے جنگ کے لیے بچوں کو آراستہ کیا۔ اب علی کی بیٹی چھوٹے چھوٹے دو امامے لے کر آئی اور کہتی ہے کہ ایک جعفر طیار کی نشانی ہے، دوسری حیدر کرار کی نشانی ہے، میرے بچوں کے سر پر اماموں کو بانٹ دیا جائے۔ مولا عباس نے بچوں کو سوار کیا، بچوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو پیر رکاب تک نہیں پہنچتے۔ اے بی بی، آپ کے جذبے پر ہماری جانیں قربان۔ بس بچے میدان وغا میں گئے، ایسے جنگ کے جوہر دکھائے کہ لشکر میں تہلکہ مچا، علمان کی صدائیں گونجی۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک بیٹا، ایک بچہ فرات کی جانب گئے۔ ماں کی وصیت یاد آ گئی، بھائی کو آواز دی، کہا بھیا گوار ہے نا، فرات تک پہنچ کر بھی میں نے اپنے پانی کو اپنے منہ تک نہ لگایا، ماں مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب بچے شہید کر دیے گئے، مولا حسین اور آقا عباس نے ننھے ننھے لاشیں خیمے میں لائے۔ بس شہزادی زینب نے جب اپنے بچوں کے خون بھرے لاشیں دیکھے، شکر کا سجدہ کیا، کہا پالنے والے تو میری اس حقیر قربانی کو قبول فرمانا۔ اے بی بی، آپ کے جذبے پر کروڑوں قربان ہماری جانیں، آپ کے جذبے پر کروڑوں سلام ہو ہمارا۔ عزاداران سید الشہداء، یہ وہ ماں ہے کہ جس نے اپنے بچوں کو وقت کے امام پر قربان کیا۔ جب بی بی مدینے سے نکلی ہے، وہ وقت بھی آیا کہ جب مکے میں آپ کے شوہر نے جناب عبداللہ نے بچوں کو آپ کے حوالے کیا ہے، کہا ہے کہ اے شہزادی زینب، ایک کو میری جانب سے قربان کر دینا، دوسری کو آپ کے جانب سے وقت کے امام پر قربان کر دینا۔ بس پھر کیا تھا، شہزادی اس وقت سے اپنے بچوں کو فدیہ مان کر چل رہی ہے۔ رستے میں جب دھوپ کی شدت بڑھتی، کہیں یہ دیکھا نہ گیا کہ بی بی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے۔ جب پریشان ہوئی ہے تو علی اکبر کے لیے پریشان ہوئی ہے، پریشان ہوئی ہے تو اصغر کے لیے پریشان ہوئی ہے۔ روز عاشورہ آ گئی، بی بی اگر پریشان ہے تو اصغر اور سکینہ کی پیاس کے لیے پریشان ہے۔ بی بی نے کبھی اپنے بچوں کی پیاس کو مولا حسین کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ اے بی بی، آپ پر کروڑوں قربان۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب شہزادی نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا مگر ان پر کبھی گریہ نہ کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ شام غریب آئی، شہزادی مولا حسین پر گریہ کر رہی ہے۔ سارا رستہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، بی بی کبھی علی اکبر کا ماتم کرتی ہے، کبھی علی اصغر کا ماتم کرتی ہے، کبھی اپنے پردے پر گریہ کرتی ہے، مگر کہیں نہیں ملتا کہ شہزادی نے اپنے بچوں پر گریہ کیا ہو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب اس قیدیوں کو رہائی ملی ہے، ایک ایک سر
ڈر بھی آیا ہے تو شہزادی زینب نے اٹھ کر مولا حسین کے سر کو اپنے آغوش میں لیا اور مولا حسین پر گریہ کرنے لگی۔ شام کی عورتوں نے دیکھا کہ دو سر ایسے ہیں کہ جن کی ماں انہیں اپنے آغوش میں لے کر گریہ نہیں کر رہی ہے۔ شام کی عورتوں نے سوال کیا کہ اے بیویوں، کیا ان ننھے سروں کی وارث کوئی موجود نہیں؟ کیا ان بچے شہید کی ماں موجود نہیں جو ان پر گریہ کر سکے؟ شہزادی زینب سر و سینہ پیٹ کر کہتی ہے میں ان بچوں کی ماں ہوں، میں نے انہیں حسین پر قربان کر دیا، جب تک زندہ رہوں گی میرے مولا حسین پر گریہ کروں گی۔ عزادارو وہ وقت بھی آیا، بس چند جملے مجلس کو تمام کروں، وہ وقت بھی آیا کہ جب شہزادی مدینہ لوٹ گئی، وہ وقت بھی آیا کہ جب بی بی اپنے گھر میں داخل ہوئی، عبداللہ موجود نہیں ہے۔ جہاں ماں گھر میں داخل ہوئی چھوٹے چھوٹے حجروں پر نظر پڑی، ماں کا مجمع ہے، ماں ممتا ہر انسان میں موجود ہوتی ہے۔ قربان جائے ہماری جان شہزادی زینب پر، اے بی بی آپ کے جذبے پر ہمارا کروڑوں سلام۔ یہاں ماں اپنے بچوں کے حجرے میں داخل ہوئی، چھوٹے چھوٹے شلوکوں کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے اماموں کو دیکھا، ماں کا دل بھر آیا، زارو خطار گریہ کرنے لگی۔ اب ماں کو اپنے بچوں کی یاد آ رہی ہے۔ عزادارو جناب عبداللہ گھر میں موجود نہ تھے۔ جب گھر میں ماں داخل ہوئے کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے جو ان کے بچوں کا نام لے کر گریہ کر رہی۔ شہزادی زینب جب گریہ کر رہی ہے، جناب عبداللہ نے سوال کیا ہے معظمہ بتاؤ آپ کون ہو جو میرے بچوں پر اس طرح زارو خطار گریہ کر رہی ہو؟ شہزادی زینب تڑپ پٹی کہا ہے عبداللہ میں زینب بنت علی ہوں۔ اے عبداللہ کیا زینب کو نہ پہچانا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔